پیٹ نہ بڑھنے دینا، ورزش کرو، سادہ کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ یہ جتنی غیر فطری چیزیں ہیں یہ اپنی زندگی سے نکال دو، ان کا نقصان ہی نقصان ہے، نہ ان کا کوئی مزہ ہے نہ ان کا کوئی فائدہ ہے۔ سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث، چند لقمے کافی ہیں تمہیں کھڑا رہنے کے لیے، لیکن اگر تم کہتے ہو نہیں جی میں نے کھانا ہی کھانا ہے تو فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلْمَاءِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ، تو ایک حصہ معدے کا کھانے سے بھرو، ایک پانی سے، ایک ہوا، یعنی خالی چھوڑ دو اس کو۔ تو آپ لوگ یعنی ہمارا ماحول، آپ سن رہا ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ یہاں تک کھاتے ہیں، یہاں تک۔ ایک ڈائٹیشن مجھے نا، ڈائٹیشن ہوتا ہے کہ غذا کے تجویز کرنے والے، کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، پھر آخر میں اپنے کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا۔ پانی پینا تو سنت ہے کھانے کے ساتھ، تو وہ ہنس پڑا، کہا جی جو سنت کے مطابق کھائیں ان کے لیے تو پینا ہی چاہیے، لیکن ہمارے جو مریض ہیں وہ یہاں تک کھاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں پانی نہ پیو گے ڈالو گے کہاں سے، تو پہلے ہی یہاں تک پہنچو گے۔ تو پیٹ نہ بڑھنے دینا، ورزش کرو، سادہ کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ یہ جتنی غیر فطری چیزیں ہیں یہ اپنی زندگی سے نکال دو، ان کا نقصان ہی نقصان ہے، نہ ان کا کوئی مزہ ہے نہ ان کا کوئی فائدہ ہے۔ ام معبد کا واقعہ بھی بہت خوبصورت ہے، جو اس نے آپ کا حلیہ بیان کیا، وہ کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة، نہ اتنا موٹے کے پیٹ نکلے ہوں نہ اتنے کمزور کے بے روب ہو جائیں، لم تزر سعلة کمزور نہیں، ثجلہ پیٹ نکلو۔ اس لیے میں تمہیں کھانے پر بھی بات کیا کرتا ہوں کہ کبھی بے سرے ہو کے نہ کھانا کہ پیٹ نکل آئیں تمہارے۔ جیسے میرے سامنے دسترخوان بچھتے ہیں، اگر میں دسترخوانوں کے ساتھ انصاف کرتا تو آج پیٹ یہاں پھنسا ہوا ہوتا، وہی میرا پیٹ ہی میرا میز بن جاتا۔ جیسے دسترخوان ایک دور تھا جب ایسا کھایا کہ یہاں لاتے تھے تو بو آتی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا، وہی کھانا پڑتا تھا پرائیویٹ میں۔ پھر اللہ نے کھول دیے دروازے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تمہیں سبق دینے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میں دسترخوان پہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو نہ پا سکے اور غصے کے وقت زبان پہ قابو نہ پا سکے تو وہ نفس و شیطان کا غلام ہے۔ انسانیت اس میں بہت مشکل سے آئے گی۔ جو دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رکھے تو صحت ٹھیک، غصے میں زبان قابو پہ رکھے تو ایمانی صحت ٹھیک، روحانی صحت ٹھیک، جسمانی بھی روحانی بھی۔